إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے جمعہ کے خطبوں میں حلال روزی کے کیوں ضروری ہے اس پر گفتگو ہوئی تھی، اور اس سے پہلے حرام کمائی کے نقصانات کیا ہیں اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ چونکہ روزی کا مسئلہ ہے اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس جمعہ کا خطبہ روزی میں برکت کیسے ہوگی اس سلسلے میں دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ روزی کے مسئلے میں انسان اکثر پریشان رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، جتنا چاہیے اتنا نہیں ہوتا ہے، اور اکثر آدمی قرض میں ڈوبا رہتا ہے۔ تو کیا کریں ہم کہ روزی میں برکت ہو، اس سلسلے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ روزیوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جتنا چاہے گا دے گا، جب چاہے گا دے گا۔ اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو اللہ ہی نے دیا ہے، اور اگر کسی کو کم دیا ہے تو بھی اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کم دیا ہے، کل زیادہ دے سکتا ہے، آج زیادہ دیا ہے کل کم کر سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کو وافر مقدار میں روزی دے دیں تو لوگ زمین میں فساد پیدا کریں گے اور ادھم مچائیں گے۔ اور آپ دیکھیے پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ سرکشی کرتا ہے۔ آج لوگوں نے جو ظلم کیا کس بنیاد پر؟ مال کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر۔ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو جاتا ہے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، نمرود کو دیکھ لیجئے، شداد کو دیکھ لیجئے، حامان کو دیکھ لیجئے، قارون کو دیکھ لیجئے۔ پوری دنیا گواہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بہت زیادہ دیا تو اکثر لوگوں نے کیا کی؟ سرکشی کی، ادھم مچایا، اللہ کی زمین میں فساد برپا کیا۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قناعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو ایک بات اور بتاتے چلوں کہ جب برکت کی بات ہوتی ہے تو ہمارے لوگوں کے ذہن میں کثرت آتی ہے۔ برکت اور کثرت میں فرق ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جن کے پاس روزی کم ہے، مال کم ہے، لیکن سکون ہے۔ وہ سکون کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سوتے ہیں، مہمانوں کو وقت دیتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال کی کثرت ہے لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، ان کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کو وقت نہیں دے سکتے ہیں، ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں، سکون کی نیند نہیں آتی ہے۔ تو برکت میں اور کثرت میں فرق ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات جو بیٹھی ہے کہ زیادہ ہونا یہ برکت کی علامت ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ جو بھی دے سکون کے ساتھ دے، اسے برکت کہتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں دوسروں کو، بڑوں کو دیکھ کر کے آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بڑا خوشحال ہے، کبھی اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کی زندگی کے راز معلوم کریں، اسے کتنا ٹینشن ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے برکت اور کثرت میں فرق ہے۔ ہمیں کثرت کی نہیں تمنا کرنی چاہیے۔ کس کی تمنا کرنی چاہیے؟ برکت کی تمنا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی دے اس میں ہمیں گزر بسر کرنا چاہیے۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے مال میں برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی زندگی دے گا؟ سب سے پہلی چیز ایمان اور عمل۔ ہمارا ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ آج ایمان کا معاملہ اگر کسی سے پوچھا جائے ایمان کے تعلق سے تو اکثر لوگوں کو ایمان کا مفہوم نہیں معلوم۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ تو ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، ہمارا عمل اچھا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا ایمان ہے تو عمل صحیح نہیں ہے، عمل صحیح ہے تو ایمان صحیح نہیں ہے۔ ایمان اور عمل یہ دونوں صحیح رہیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا، زندگی میں سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ کوئی بھی شخص اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل صالح کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ایمان صحیح رہے گا، عمل صحیح رہے گا، زندگی میں سکون رہے گا۔ اگر ایمان میں گڑبڑی رہے گی، عمل صحیح نہیں رہے گا، زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے مقام پر وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا۔ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی ہمیں یاد نہیں کرے گا، ہم اس کی روزی کو ٹائٹ کر دیں گے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال ربی لما حشرتنی عاما وقد كنت بصیرا۔ وہ انسان کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، مجھے دکھائی دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، فنسیتہا، تو نے بھلا دیا، فکذالک اليوم تنسا، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے روزی ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ آج ہم لوگوں کے پاس شکایتیں تو کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، آج ہم لوگوں کے پاس شکایتیں تو کرتے ہیں کہ کمائی نہیں ہے، لیکن اللہ کے دربار میں آ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ سے مانگنا، ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ روزیاں دینے والا اللہ ہے، لوگوں کے سامنے رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے رونے سے مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ ہے جو روزیوں کو بھیجتا ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے اپنی مصیبتیں پریشانیاں نہ بیان کریں، اللہ کے سامنے اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں بیان کریں، اللہ ہی برکت دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے اگر روزی میں برکت چاہیے تو انسان کو تقوی اپنانا پڑے گا۔ یہ جو بے حیائی،
یہ جو بے شرمی، یہ جو بد زبانی، یہ جو بد کلامی، یہ جو لڑائی جھگڑے، یہ جو مسجدوں سے دوری، یہ اللہ کے خلاف بغاوت، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت، یہ دین بیزاری جو ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے روزیاں کم ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزیوں کو تنگ کر دیا ہے۔ ورنہ اگر ہمارے دل میں تقویٰ ہو، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو، ہم اللہ سے قریب رہیں، ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، تو اللہ ہماری روزیوں میں برکت دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بتاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اگر میں تاریخ کے اوراق پلٹوں کہ تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے اسلاف کو روزیاں دی ہیں، تو یہ جمعہ کا مختصر اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں۔ اگر ہم اللہ سے تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ روزی دے گا، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہمارے اندر وہ تقوی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ پرہیزگاری نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزیوں کو تنگ کر دیا۔ اسی طریقے سے روزی میں برکت کا ایک سبب ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اگر میں پوچھوں آپ لوگوں میں سے کہ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، میں پوچھوں گا نہیں، آپ خود سوچیں، آپ خود سوچیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب دکان اوپن کرتے ہیں، کھولتے ہیں، تو قرآن خوانی کے لیے بچوں کو بلا لیتے ہیں، اپنی دکان میں برکت کے لیے کسی حافظ کو رکھ کر کے قرآن پڑھواتے ہیں۔ ہمیں یہ توفیق ہوتی ہے جو غلط ہے، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم روزانہ صبح کو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے موبائل پر گندی تصویریں دیکھنے کی تو توفیق تو ہو جاتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، نبی کی حدیثیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، دعائیں کرنے کی توفیق نہیں۔ روزیوں میں برکت کہاں سے آئے گی جب ہم صبح سے شام تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید رکھیں، پڑھتے رہیں؟ اور الحمدللہ آج تو بہت سہولت ہو گئی ہے، قرآن مجید کو آپ اپنے موبائل ایپ میں لوڈ کر لیجئے، اپنی موبائل میں پڑھتے رہیے۔ بیکار کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے غیبت اور چغلی کرنا، بیکار کی باتوں میں لگے رہنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، مسجدوں میں قرآن مجید کی تلاوت گونجتی تھی، مسلمانوں کے گلی کوچوں سے گزرتے تھے تو خواتین قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ صبح ہماری 10 بجے ہوتی ہے، شوہر بھی سویا ہوا ہے، بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، اور افسوس تو یہ ہے کہ اسکول جانے والے بچے بسکٹ اور چپس لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ ماں کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو اسکول جانے سے پہلے اس کو ناشتہ کرا دے۔ یہ کب ہوگا؟ فجر کی نماز پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، برکت ہوگی، لیکن آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا کتاب انزلناہ، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو میں نے نازل کیا ہے، مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے، فاتبعوہ، اس کتاب کی پیروی کرو، واتقوا، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، ہم پڑھواتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، پڑھوانے سے نہیں۔ اور اگر ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم مسجد میں درس ہوتا ہے، اس کو تو سنیں۔ آج ہم اتنے بزی ہو گئے ہیں 5 منٹ کا درس بھی نہیں سننا چاہتے، آج ہم اتنے بزی ہو گئے ہیں 5 منٹ کی حدیث بھی نہیں سننا چاہتے۔ خود تو توفیق ہوتی نہیں ہے پڑھنے کی، سننے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ آپ سوچیں پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی ہے۔ یہ دین بیزاری، یہ دین سے دوری، یہ قرآن اور حدیث سے نفرت، پھر کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی ہے۔ برکتوں کو تو ہم نے روک دیا ہے، برکتوں کے دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں، قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں، سننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، عادت ڈالو قرآن مجید پڑھنے کی، عادت ڈالو نمازوں کا اہتمام کرنے کی، اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، اس سے روزیوں میں برکت ہوتی ہے۔ جس گھر میں لوگ 10 بجے تک سوئے رہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کو روزیاں تقسیم کرتا ہے، صبح کو روزیاں تقسیم کرتا ہے۔ صبح میں سب سوئے رہتے ہیں، روزی کہاں سے آئے گی؟ آج غیر قوم کو دیکھیے، ہم فجر کی نماز کو اٹھتے ہیں، اس سے پہلے وہ لوگ اٹھ کر کے اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔
صبح کا وقت یہ روزی کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت میں روزیاں تقسیم کرتا ہے۔ صبح کے وقت میں اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، دعائیں کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ دے گا، اللہ سب کو دیتا ہے، ہمیں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، لیکن ہم نے مانگا ہی نہیں، ہم نے مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں سمجھا۔ ہم کو صرف نیند چاہیے، ہم کو پیٹ بھر کے کھانا چاہیے، نیند بھر کے سونا چاہیے۔ ایسے روزیاں نہیں ملتی ہیں۔ روزیوں کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور روزی دینے والے سے تعلقات کو اچھا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے۔ آج وہ دال روٹی کھلاتا ہے، کل گوشت روٹی کھلائے گا۔ آج سائیکل پر چلتے ہیں، کل موٹر سائیکل دے گا۔ آج موٹر سائیکل پر چلتے ہیں، کل کار دے گا۔ آج کرائے کی مکان میں ہے، کل خود کا مکان ہوگا۔ اللہ کا شکر تو ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے ہم تم کو مزید دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید دینے کا وعدہ کب کیا؟ جب شکریہ ادا کریں گے تب۔ اگر دال روٹی پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو گوشت روٹی نہیں ملے گا۔ اللہ نے جو بھی دیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ چاہیں تو نبوت اور رسالت کے ساتھ آپ کو بادشاہت بھی مل جائے۔ تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تاکہ اللہ کا شکریہ ادا کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے سوچ ہمارے نبی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی دیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ بھی نہیں دیتا تو کیا کرتے؟ اگر ہم تھوڑے پر شکر ادا کریں گے تو اللہ مزید دے گا۔ اگر ہم 100 پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ 1000 دے گا۔ 1000 پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ لاکھ دے گا۔ بغیر شکریہ کہ اللہ نہیں دیتا۔ اللہ ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، ہم جو دیے ہیں وہ بھی چھین لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وصول ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پیو تو کہو الحمدللہ، کھانا کھاؤ تو کہو الحمدللہ۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے میسر کیا ہے ہمیں اس کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے بھوکے ہیں، ابو بکر صدیق کئی دن سے بھوکے ہیں، عمر فاروق کئی دن سے بھوکے ہیں۔ تینوں کی ملاقات ہوئی، کہا چلو میزبان رسول کے پاس چلتے ہیں۔ ایک صحابی کے پاس گئے، انہوں نے کچی پکی کھجوریں لا کر نبی کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے ان کھجوروں کو کھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے تعلق سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ 3 دن سے بھوکے ہیں، کھجور ملی تو نبی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یاد دلایا کہ یہ نعمتیں اللہ کا شکر ادا کرو یہ کھا کر کے۔ میرے بھائیوں، آج ہم کتنی غذائیں کھا جاتے ہیں، اس میں نمک زیادہ تھا، یہ پھیکا تھا، یہ جل گیا تھا، ہم صرف خامیاں نکالتے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پر بھروسہ کریں، بھروسہ اللہ پر کریں، محنت کریں لیکن بھروسہ اللہ پر کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو نصیب میں ہے وہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ محنت کرنے کے بعد جو ملے وہ نصیب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹھے رہیں اور کہیں جو نصیب میں ہے ملے گا، یہ غلط ہے۔ محنت کریں، جو ملا وہ نصیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر اسی طرح سے بھروسہ کرو گے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ پرندے صبح کے وقت میں اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ جب گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی رہتا ہے، لیکن شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے۔ تو انہوں نے گھونسلے میں بیٹھ کر کے اللہ کی روزی کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اپنے پروں کا استعمال کیا، اپنے پروں سے استعمال کیا۔
اور اپنے پروں سے اڑ کر کے اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، اور کہاں تک گئے؟ جہاں تک ان کی روزی نہیں ملی۔ تو اپنے گھر سے نکلو، محنت کرو، کوشش کرو، محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، تگ و دو کرنے کے بعد، جد و جہد کرنے کے بعد جو ملتا ہے وہی نصیب ہے، وہی تقدیر ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور سوچیں کہ اللہ نصیب میں لکھا ہوگا تو نہیں، محنت کریں، محنت کرنے کے بعد جو ملے گا وہی نصیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنے اونٹ کو باندھ کے اللہ پر بھروسہ کروں کہ چھوڑ کر بھروسہ کروں؟ کہا نہیں، پہلے اونٹ کو باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو محنت کرنے کے بعد توکل کرنا ہے، محنت کے بغیر توکل نہیں ہے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو بیکار میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کیوں نوکری کے چکر میں پڑے ہو؟ کاروبار شروع کرو، چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرو، اللہ اس میں برکت دے گا، اور وہ بھی ہائی کوالیفیکیشن، اونچی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد اب وہ اپنے شایان شان نوکری ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے بھائی وہ بات کی بات ہے، پہلے کچھ تو شروع کرو۔ وہ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ کچھ نہ کرنے سے کچھ تو کرو، کچھ تو کرو۔ لیکن نہیں، ہماری سوچ وہی ہے، جب ہم کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا، 1.5 لاکھ روپیہ ملے گا تو نہیں، ارے 20,000 میں کرو، 25,000 میں، کچھ تو کرو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طریقے سے دعا میں برکت چاہتے ہو، روزی میں برکت چاہتے ہو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ روزی دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہماری شہر میں تو برکت دے دے، وفی ثمارنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت دے دے، وفی مدنا وسعینا، اے اللہ یہ ہمارے جو ناپنے تولنے کے پیمانے ہیں ان میں برکت دے دے۔ میرے بھائیو دعا کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں۔ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم مانگنا نہیں چاہتے، ہم ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتے، ہم اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہتے، ہم اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا نہیں چاہتے۔ پھر اللہ برکت کہاں سے دے گا؟ پھر اللہ برکت کہاں سے دے گا؟ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی زمین پر آئیں، اس کے گھر میں آئیں، اپنی ناک رگڑیں، اپنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، برکت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی برکت دی؟ رات میں اٹھ کر تہجد میں دعائیں کیجئے، فرض نمازوں کے بعد اللہ سے مانگیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے اللہ رد نہیں کرتا ہے، اس وقت دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں دعا کیجئے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آپ دعا کیجئے، دعائیں نہیں یاد ہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں برکتیں کب ہوں گی؟ جب برکت والا عمل کریں گے، جب برکت والا عمل کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ سلام پھیرتے ہی لوگ ایسا بھاگتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز چھوٹی ہوئی ہو اور وہ رکعتیں پوری کر رہا ہے تو یہ کھڑے رہتا ہے سامنے کہ کب یہ سلام پھیرے اور میں نکل جاؤں۔ یہ ہے ہماری حالت۔ وہ بیچارہ اس کا کنسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے، اس کی توجہ اللہ کی عبادت پر نہیں، اپنے سامنے کھڑے ہوئے اس شخص پر رہتی ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے میری وجہ سے اس کو دیر نہ ہو جائے۔ یہ حالت ہے ہماری، یہ حالت ہے ہماری۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ وہ اللہ جو روزیاں دینے والا ہے اس کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں، اس کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کیا طریقہ اپنایا ہے؟ مشکل سے پہلی بات تو اکثریت نمازی نہیں پڑھتی ہے، اکثریت نمازی نہیں پڑھتی ہے۔ جو پڑھتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ سلام پھیرتے ہی اتنا جلدی سے بھاگتے ہیں، الامان والحفیظ۔ یہ ہے ہماری حالت۔ پھر کہتے ہیں روزیوں میں برکت نہیں۔ ارے بیٹھو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جتنی دیر تک مصلی اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہو، اے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرما۔ ہم بیٹھے رہتے ہیں، فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ کتنی بڑی نصیب کی بات ہے، اس نصیب کو آپ ٹھکرا کر جا رہے ہیں۔ جہاں مل رہا ہے اس کو ٹھکرا کر جا رہے ہیں، اس کی بات کہتے ہیں ملتا نہیں ہے۔ نمازوں کے بعد تھوڑی دیر تک بیٹھیں، کم سے کم ذکر و اذکار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد ذکر و اذکار کرتے تھے کہ نہیں؟ وہ ذکر و اذکار کریں، توفیق نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں برکت نہیں ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو تو اللہ کے بندوں کی مدد کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ کہیں مسجد بن رہی ہے، کہیں مدرسہ بن رہا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی محتاج ہے، ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، کب؟ جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے ہم مزید اس کو اور دے دیتے ہیں، یعنی ہم نے 1 روپیہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہم کو دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ دے گا تو خرچہ کریں گے، غلط ہے۔ خرچہ کریں گے تب اللہ دے گا، یہ کانسیپٹ بدلنے کی ضرورت۔ اکثر لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اگر اللہ دے گا تو ہم یہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تم دو گے تو ہم دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، محتاجی کا ڈر مت پیدا کرو، اللہ اتنا دے گا گن نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ کے راستے میں دو، اور خصوصاً صبح کے وقت میں دو۔ آپ دن میں صدقہ خیرات کریں، ثواب ہے، لیکن صبح کے وقت میں جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اس کا ثواب الگ ہے۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح کے وقت میں 2 فرشتے اترتے ہیں۔ کب؟ صبح کے وقت میں 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس بندے کے مال میں تو اضافہ کر دے، اس کے مال میں بڑھوتری کر دے، یہ تیرے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ صبح کے وقت میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، ایک فرشتہ کہتا اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، اس لیے یہ کسی کو نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، صدقہ خیرات کرنا ثواب کا کام ہے، صبح کے وقت میں کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں۔ بہت سارے محتاج، غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، اللہ والے آپ کو ملیں گے، آپ ان کی مدد کریں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ہر کسی کی فقیر کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اللہ والوں کی مدد کریں، اللہ والوں کی مدد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لا یأکل طعامک الا تقی لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ صحبت اختیار کرو تو کس کی؟ مومن کی، مومنوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تمہارا مال متقی لوگ کھائیں، تمہارا مال متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں۔ اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، اللہ والوں کو دو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، یہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔ کسی کو بھی دیں گے اللہ ثواب دے گا، لیکن اچھے اور نیک لوگوں پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب زیادہ دے گا۔ اسی طریقے سے خرید و فروخت میں سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت کے معاملے میں اگر کوئی سچ بولتا ہے اللہ اس کی تجارت میں برکت دے گا، لیکن اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی تجارت ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بول کے تجارت کرتا ہے مال تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ آج ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں مول صاحب بزنس اچھا ہوتا ہے، کاروبار خوب ہوتا ہے، لیکن برکت ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، دھوکہ دیتے ہیں آپ۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کی حدیث ہے
دھوکہ دینے کی وجہ سے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کی حدیث ہے، کہیں پرانا مال نیا کہہ کے تو نہیں بیچ رہے ہیں، کہیں لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں، کہیں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، کہیں آپ اپنے کسٹمر کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں۔ اگر یہ ہوگا تو برکت نہیں ہوگی، آپ جان لیں۔ اگر برکت چاہیے، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، سامنے والے کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بتا کر دیا جائے۔ آج کتنا دھوکہ دیتے ہیں، اگر کسی کو ہم نے دھوکہ دے کر کے 100-200 کما لیا، بہت خوش ہوتے ہیں، آج ہمارا پرانا مال، باسی مال نکل گیا، 500 روپیہ کما لیا۔ وہ 500 روپیہ رکھو، برکت نہیں ہوگی، وہ بھی کیسا جائے گا معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ یہ ہے بے برکتی کی وجہ، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، تجارت میں ایک دوسرے کے ساتھ گڑمٹ کرنا، یہ چیزیں برکت کو ختم کر دیتی۔ اگر چاہتے ہیں کہ مال میں برکت ہو تو سچائی کا معاملہ کریں، راست بازی کا معاملہ کریں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ دیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو تو فجر کی نماز پڑھیں۔ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے آ جاتا ہے۔ اب اس کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی صحت کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری۔ حدیث ہے ہمارے نبی کی، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، اب اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے، بہت سارے لوگ 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر نہیں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ فجر کی نماز ظہر میں پڑھتے ہیں۔ یہ حالت ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کو صبح صادق میں پڑھنے کا حکم دیا، سورج نکلنے سے پڑھنے کا حکم دیا، کچھ تو حکمت رہی ہوگی نا، ورنہ اللہ کیوں چاہے گا کہ اس کے بندے اپنی نیند خراب کر کے، ٹھنڈی کے موسم میں وضو کر کے، اتنی دور چل کر کے مسجد کیوں چاہے گا؟ کچھ تو حکمت ہوگی نا۔ ہاں ہے حکمت، اس لیے کہ یہ روزی تقسیم کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رات کے فرشتوں کو بلاتا ہے اور دن کے فرشتوں کو بھیجتا ہے فجر کے وقت میں، یہی روزی تقسیم کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس وقت جب روزی تقسیم کی جاتی ہے تو ہمارے گھروں کے دروازے بند رہتے ہیں، ہمارے لوگوں کی آنکھیں بند رہتی ہیں، ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، برکت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، ہاتھ پھیلائیں، آنکھوں سے آنسو بہائیں، جس قدر پریشانی ہو اسی قدر آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے رو۔ اللہ رونے کو پسند کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے آنسو بہائیں۔ ہم اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، دیکھو میرا بندہ کسی کے سامنے نہیں روتا ہے، دیکھو میرا بندہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، میرے بندے کو دیکھو میرے سامنے رو رہا ہے۔ یہ عاجزی اور انکساری دیکھ کر اللہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے جا میں نے تجھے دے دیا، مانگ کے تے دیکھو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری روزیوں میں برکت ہو، فجر کی نماز جماعت کی پابندی سے کے ساتھ پڑھائیں، اور اگر آپ پڑھتے ہوں تو اس سے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھیں، تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ بیماری جس قدر سنگین ہوتی ہے، علاج اسی قدر مشکل ہوتا ہے۔ اگر روزیوں کے مسئلے میں زیادہ پریشان ہیں تو 5 وقتہ نماز چھوڑیے، آپ کو تہجد کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، نماز سے پہلے آنا پڑے گا، نماز کے بعد جانا پڑے گا، دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ وہ اللہ جو روزیاں دینے والا ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، وہ دے گا دے گا دے گا، ضرور دے گا، لیکن مانگیں تو صحیح۔ آج ہمیں مانگنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج ہم ہاتھ پھیلانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، کتنے بدنصیب ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، لیکن رب کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارا حال۔
پھر شکوا کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے مال میں برکت ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں 100-200 روپیہ ان کو دینے کے لیے ہمارے جیب میں نہیں ہوتے ہیں؟ اگر ماں باپ کو 100-200 روپے کی ضرورت پڑ جائے 100 بہانے بناتے ہیں، لیکن بیوی کو گھمانے کے لیے، بیوی کو شاپنگ کرانے کے لیے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، بیوی پر خرچ کرتے ہیں، بچوں پر خرچ کرتے ہیں، ماں باپ پر خرچ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیوی بچوں پر خرچ نہ کیا جائے، لیکن جس طریقے سے بیوی بچوں کا حق ہے، ماں باپ کا بھی تو حق ہے کہ نہیں؟ اگر ماں باپ کو ناراض کریں گے، ماں باپ کو نہیں دیں گے اور ماں باپ کا دل روئے گا تو آخر برکت کہاں سے ہوگی؟ میرے بھائیوں، لوگ مولویوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں دعا کیجئے۔ ارے اپنے ماں باپ سے دعا کراؤ، ماں باپ سے دعا کراؤ۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ہمارے نبی کی حدیث ہے دلیل کے ساتھ۔ ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے۔ ہم 100 روپیہ کماتے ہیں، 10-20 روپیہ اپنے ماں باپ کو بھی دیں، 10-20 روپیہ اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کریں۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ بیوی بچوں کے لیے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ماں باپ کے لیے نہیں ہے۔ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ماں باپ کی بد دعائیں انسان کی زندگیاں برباد کر دیتی ہیں۔ کہیں آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ماں باپ ناراض ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے، قناعت پسندی کیجئے، لالچ مت کیجئے۔ اللہ جو دیا ہے اسی پر آپ صبر کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ مزید دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ سوال کیا، اللہ کے نبی نے دیا، پھر سوال کیا، پھر نبی نے دیا، پھر سوال کیا، پھر نبی نے دیا، 3 بار اللہ کے نبی نے دیا۔ اس کے بعد اپنے صحابی سے کہا، دیکھو یہ لالچ اچھی بات نہیں ہے، یہ لالچ اچھی بات نہیں ہے، یہ دنیا سرسبز ہے، شاداب ہے، جو اس دنیا کے لالچ میں پڑ گیا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ جو بھی دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور زیادہ اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ آج جو ہم پریشان ہیں اپنے غلط طور و طریقے کی وجہ سے، ہماری حیثیت 100 روپے کی ہے، لوگوں کو 200 روپے والی حیثیت دکھاتا ہوں تو پریشان نہیں رہوں گا؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اوقات سے بڑھیں گے پریشان ہوں گے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر کے عالی شان شادیاں کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھ کر کے اپنی بیوی کو بہترین زیورات دینا چاہتے ہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے تو ہم کیوں دیں گے؟ اپنی اوقات میں رہیں، اپنی حیثیت میں رہیں، برکت ہوگی۔ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیا کرتا ہے، اس لیے فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں، لالچ سے بچائیں، قناعت پسند بنیں اگر چاہتے ہیں کہ برکت ہو۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ کے سامنے روتے رہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرو گے، اللہ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، باغات بھی دے گا، بارش بھی برسائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اللہ کے سامنے توبہ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے روئیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے گڑگڑائیں۔ جس قدر ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے اسی قدر ہماری زندگی میں خوشحالی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے، فضول خرچی سے، ناجائز اخراجات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بے برکتی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔